السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ربی اعوذ بک من همزات الشیاطین و اعوذ بک ربی ان یحضرون۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ، ہم آج آیت نمبر 26 سورۃ الفتح کی ترجمہ اور تفسیر پر اظہار خیال کریں گے۔ آیت نمبر 26۔ اس جعل الذین کفروا فی قلوبہم الحمیۃ حمیۃ الجاہلیۃ فانزل اللہ سکینتہ علی رسولہ وعلی المؤمنین فانزل اللہ سکینتہ علی رسولہ وعلی المؤمنین وألزمہم کلمۃ التقوی وکانوا احق بہا واہلہا وکان اللہ بکل شیء علیما۔ جب کافروں نے اپنے دلوں میں ضد کی اور ضد بھی جارحیت کی تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول پر اور اپنے مومنوں پر تسکین نازل فرمائی اور ان کو پرہیزگاری کی بات پر قائم رکھا، اور وہ اسی کے مستحق اور اہل تھے، اور اللہ رب العزت جو ہے وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب دیکھا کہ آپ اپنے صحابہ کرام کے ساتھ مکہ معظمہ تشریف لے گئے اور وہاں آپ نے زیارت کعبہ کی اور عمرے کی ادائیگی کی۔ یہ اشارہ الہی تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم 1400 صحابہ کے ساتھ اور 700 ہدیے کے اونٹ لے کر مدینہ سے مکہ کی طرف روانہ ہوئے۔ کفار یہ جانتے تھے کہ ہر شخص کو حج اور عمرہ کے لیے بیت اللہ کی زیارت کا حق حاصل ہے، اور کسی کو اس مذہبی فریضے سے روکنے کا حق نہ تھا۔ عرب کا قدیم ترین آئین تھا، لیکن انہوں نے محض اپنی ناک کی خاطر مسلمانوں کو اس عمرے سے روکا۔ قریش کے جو سردار تھے وہ اس مزاحمت پر اڑے رہے کہ ہم نے کیسے کن حالوں میں انہیں نکالا تھا۔ بہت مختصر تعداد تھی، اور یاد کرو کہ کیسے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مکے سے نکالا تھا، آپ کے قتل کا منصوبہ بنایا، اور آپ کو زندہ پکڑ کر یہ قتل لائے، اس پر 100 اونٹوں کی جو تھا انعام انہوں نے مقرر کیا تھا۔ تو وہ آج یہ کہتے تھے کہ ہم کیسے اس محمد عربی کو مکہ میں آنے کی اجازت دیں، تو یہ تو ہماری ناک کٹ جائے گی، لوگ ہمیں کیا کہیں گے کہ ہم جو ہے وہ محمد سے مرعوب ہو گئے، اس کی طاقت اور قوت سے مرعوب ہو کر ہم نے اسے مکہ آنے کی اجازت دے دی۔ لیکن جس وقت وہ اپنی قریش اس مزاحمت پر اڑے ہوئے تھے کہ ہم آپ کو مکہ میں داخل نہ ہونے دیں گے تو ان کی ناک کٹ جائے گی، اسی وقت اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول اور مسلمانوں پر اپنی خاص سکینت نازل فرمائی، اور صبر اور وقار اور سکون کے ساتھ، جس کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھیوں نے اس جاہلانہ حمیت کا مقابلہ کیا، وہ آج تک تاریخ کی سنہری الفاظ میں لکھا جاتا ہے۔ اللہ کی عطا کردہ سکینت نے مسلمانوں کو سکون اور وقار عطا کیا۔ اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ سکینت نے مسلمانوں کو سکون اور وقار عطا کیا، اور اللہ تعالیٰ نے خود وضاحت فرما دی کہ جو خواب ہم نے دکھایا تھا وہ بالکل سچا تھا اور وہ پورا ہو کر رہے گا۔ اور اس سال عمرے کا نہ ہونا اس لیے نہیں تھا کہ ہم نے نہ چاہا تھا، بلکہ ہم نے مسلمانوں کو روکا تھا۔ کفار پھر اللہ تعالیٰ نے جو تھی وجوہات بھی بتا دی۔ جب مسلمان جو تھے یعنی واپس جا رہے تھے، شرائط جو تھی وہ طے ہو گئی تھی،
تو مسلمان جو تھے وہ انتہائی شدید زخمی، دل کٹے ہوئے تھے، رنجیدہ اور پریشان تھے۔ تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے، تو آپ جب جا رہے تھے، جب 25 میل کے فاصلے پر پہنچے، تو آپ پر اس صورت فتح جو تھی وہ اس کا نزول ہوا، اور آپ نے کہا سب سے پہلے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلاؤ، کیونکہ وہ ان شرائط سے سب سے زیادہ رنجیدہ تھے۔ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے تو آپ نے کہا کہ آج مجھ پر وہ صورت نازل ہوئی ہے جو مجھے دنیا جہان کی تمام چیزوں سے زیادہ جو ہے وہ پسندیدہ ہے۔ اور پھر آپ نے آیت پڑھی اِنَّ فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا، کہ یہ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا کہ کیا یہ فتح مبین ہے؟ آپ نے خواب دیکھا، آپ کا خواب پورا نہ ہوا۔ والہدیہ ان یبلغ محلہ، ہمارے قربانی کے جانور جو تھے وہ قربان گاہ پر نہ پہنچ چکے، قربانی کے جانور مینا میں سب جو تھے وہ ذبح کیے جاتے تھے، اور اس وقت مسلمانوں کے پاس 700 جو تھے اونٹ تھے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا یہ معمول تھا کہ آپ ہر سال کعبے میں صدقے کے لیے، یعنی خوش ہدیے کے طور پر، تحفے کے طور پر قربانی کے جانور جو تھے وہ بھیجا کرتے تھے۔ اور اس کے بعد جب عین اس وقت جب معاہدہ جو تھا وہ لکھا جا رہا تھا، تو سہیل بن عمرو جو معاہدہ لکھوا رہا تھا، اس کا بیٹا وہ جندل، پاؤں میں اس کے بیڑیاں تھیں، زخمی حالت میں حضور صلی اللہ کے پاس آیا اور کہا مجھے میرے باپ ظالم سے نجات دیجیے ہے۔ تو اس وقت عمرو بن سہیل نے کہا محمد بن عبداللہ، اپنے وعدہ شرائط لکھی جا چکی ہیں، اب آپ اپنا وعدہ پورا کیجئے۔ اس میں ایک یہ ان ایکول شرائط بھی تھی کہ جو مکہ سے آدمی جائے گا مدینہ تو آپ اسے واپس کریں گے، اور جو مدینہ سے شخص آئے گا ہم اسے واپس نہ کریں گے۔ تو آپ نے سہیل بن عمرو سے ریکویسٹ کی دیکھو ابھی تو ہم معاہدہ لکھ ہی رہے ہیں، تو تم اس کو ہمارے حوالے کر دو۔ تو اس نے ضد میں آ کر اپنے بیٹے کو اور زیادہ مارا، اور جب وہ رو کر مسلمانوں سے فریاد کر رہا تھا تو مسلمانوں کے دل زخمی تھے کہ ہمارا مسلمان بھائی ہے اور ہمارے سامنے ہی جو ہے وہ اس کو اتنا زد و کوب کیا جا رہا ہے اور ہم کچھ نہیں پا سکے، اور وہ خاموش تھے۔ تو اس پر پھر حضرت ابو عبیدہ بن جراح نے کہا اے عمر بن خطاب، خاموش رہو اور اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھو۔ آپ نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھی، پھر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وجوہات بھی بتا دی کہ لولا رجال مومنات و نساء مومنات لم یعلموا، کہ مدینے میں، مکہ میں کتنی ہی مسلمان عورتیں اور مسلمان مرد ایسے تھے جو کفار کے ظلم سے نجات پانے کے لیے اپنے آپ کو مسلمان ظاہر نہ کر سکتے تھے۔ اور اللہ کہا کہ میں نے وَكَفَّ أَيْدِيَهُمْ عَنْكُمْ، میں نے ان کے کفار کے ہاتھ روکے رکھے کہ وہ تمہارے ساتھ جنگ نہ کریں، اور تمہارے ہاتھ روکے رکھے کہ تم کفار کے ساتھ جنگ نہ کرو۔ پھر اللہ تعالیٰ نے بتایا وَلِيُدْخِلُوا بِرَحْمَتِهِ مَن يَشَاءُ، اللہ جانتا تھا کہ ان کو کفار کو تھوڑی سی مہلت ملنی چاہیے تاکہ وہ بھی مسلمان ہوں، اور اس کے بعد فتح مکہ کے بعد بہت سے جو لوگ تھے وہ مسلمان ہو گئے، اور جیسے اکرمہ بن ابی جہل کا اور بہت بڑے بڑے لوگ جو تھے وہ اللہ کی دی ہوئی توفیق سے جو مسلمان ہو چکے تھے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے بے شمار و مغانمہ کثیرۃ یاخذونها وکان اللہ عزیزا حکیم، اور اللہ نے بہت ساری جو تھی مال غنیمت کا آپ سے وعدہ کیا، اور پھر یہ وعدہ فَأَجَّلَ لَكُمْ هَٰذِهِ، فوراً جلدی پورا ہو گیا۔ 2 ماہ کے بعد جو تھا وہ خیبر کا قلعہ جو تھا آپ نے چڑھائی کی اور بغیر کسی مزاحمت کے جو تھا فتح ہو گیا، اور بے شمار مال غنیمت جو تھا وہ مسلمانوں کے ہاتھ آیا، اور پورا مدینہ جو تھا وہ خوشحال ہو گیا۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے پورا ایک میپ تھا جو اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دیا گیا تھا کہ حضرت ابوبکر، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں شام، ایران، فلسطین اور روم، تمام سلطنتیں جو ہے افغانستان، ان پہ اللہ تعالیٰ اسلام جو ہے، اسلام کا فتح اور بول بالا جو ہے وہ ہو جائے گا۔ اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے وہ ساری زندگی صدقات دیتے رہے، توبہ کرتے رہے، نفل پڑھتے رہے۔ اس دن جس شان رسالت میں جو مجھ سے گستاخی ہو گئی تھی، اور اللہ، یہ تھی وہ محبت جو مسلمانوں کے دل میں تھی۔ فتح مکہ جو تھی وہ فتح نہیں تھی، اصل فتح فتح حدیبیہ تھی، صلح حدیبیہ جو تھی وہ فتح تھی۔ اور حضرت دیکھو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے کتنے پیارے تھے، جان دیتے تھے۔ جب انہوں نے کہا معاہدہ لکھا جا رہا تھا کہ رسول اللہ نہ لکھیں،
اپنی کنیت لکھیں تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی، انہوں نے بھی ہاتھ اٹھا دیے، قلم پھینک دیا کہ میں نہیں کاٹوں گا، تو پھر پیارے نبی نے خود اپنے ہاتھ سے انگوٹھے سے رسول اللہ مٹا دیا تھا۔ اسی طرح جب آپ نے کہا احرام کھول دو اور یہیں پہ قربانیاں جو ہیں کر دو، تو حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی وہاں بیٹھے تھے، تو وہ حیران تھے، یعنی نبی کے حکم پر جان دیتے تھے، قربان تھے، لیکن انہیں سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ ہم کیا کریں۔ یعنی غم کی شدت تھی، پھر قرآن پاک ہی میں اللہ تعالیٰ نے وضاحت کر دی، فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ، کہ اللہ تعالیٰ راضی ہو گیا تمام صحابہ کرام سے، اللہ جانتا تھا جو ان کے دلوں میں تھا۔ آپ پھر جان کہ میرے نبی جو ہیں، جو میرے صحابہ ہیں، وہ میرے نبی پر اور میرے دین پر کتنی جان دیتے ہیں، ان کے غم کی کیفیت کو اللہ تعالیٰ نے پہچان لیا اور ان سے اللہ راضی ہوا، ان کی اس فرما برداری اور وفاداری سے جو تھا وہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں آیت نازل کر دی، وَلَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِكُمْ، اور اس کے بعد اللہ نے کہا کہ میں نے وہ نعمتیں دی ہیں جن کو تو تمہیں پتہ ہی نہیں۔ تو یہ تھی وہ فتح مبین جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا کی، اور اگلے سال آپ کا اللہ نے کہا کہ میں نے نبی کا وعدہ پورا کیا، آپ نے صلح حدیبیہ سے پھر آپ نے اگلے سال جو تھا وہ ذی القعدہ ہی میں جو تھا اپنے صحابہ کے ساتھ بے خوف و خطر مکہ میں داخل ہوئے، اور جو خواب آپ نے دیکھا تھا اللہ کی رحمت سے پورا ہو گیا، اور یہ عمرۃ القضاء کے نام سے مشہور ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، سلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔